بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین پر لاکھوں درود و سلام۔ کیوں اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے؟ سودی نظام، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ، ذخیرہ اندوزی کی اشکال اور کیسے یہ سوسائٹی میں کیوس، انتشار اور ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان تعلیمات سے سیکھ کر ہم ان مسائل کو آگے بڑھائیں تاکہ اپنی اور اپنے پیاروں کی بہتری کے لیے بہتر راستہ اختیار کر سکیں۔ بے شک ہدایت من جانب اللہ ہے اور تمہارا کام تھا پہنچا دینا۔ میں ہوں نیب احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوک ڈیجیٹل۔ کنٹینٹ پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس دعوت کو اپنے اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے دور میں دولت ایک دھوتاری تلوار بن چکی ہے جو کہ کامیابی کی علامت ہونے کے باوجود معاشرتی انتشار کا سبب بن رہی ہے۔ مادی دولت کی حفظ ہمارے معاشرتی توازن کو تباہ کر رہی ہے، نابرابری کو بڑھا رہی ہے اور ہماری اقدار کو کمزور کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دولت صرف ایک اثاثہ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ کے پاس اجر کے یہاں مال اور اولاد سے بہتر ہے۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے نفس، اہل، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس آیت میں اللہ نے مال، دولت اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش اور امتحان قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہے جن میں انسان کو اپنے ایمان اور صبر کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اولاد انسان کو اپنے خاندان اور بچوں کے اتنے جذبات میں لا سکتی ہے کہ اپنے دین اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی فیملی کو خوش رکھنا شروع کر دے، جو کہ ایک امتحان کا حصہ ہے۔ تاہم اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر انسان ان دونوں چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے تو یہ اس کے لیے برکت اور ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اگر انسان ان چیزوں میں غفلت اختیار کرے تو یہ فتنہ اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں فتنہ ہیں کیونکہ انسان کو ان کو صحیح طریقے سے سنبھالنا پڑتا ہے تاکہ اس کا ایمان مضبوط رہے اور اللہ کی رضا کو اپنے دل میں سب سے اہم سمجھے۔ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 46 میں کہا گیا ہے، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ نیکسٹ ٹاپک آف دس ویڈیو از اباؤٹ سود۔ اس کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ سود ایک کبیرہ گناہ ہے جو ان گناہوں میں شامل ہے جو نہ صرف فرد بلکہ اجتماعی سطح پر بھی معاشرت کو شدید متاثر کرتا ہے۔ اس میں ایک انسان دوسرے انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 4093، حضرت جابر رضی اللہ عنہ میں سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور ان دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 278 ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ اسی طرح سورۃ القصص میں ہے، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے دونے ہیں۔ سورہ روم کا نزول جس زمانے میں ہوا ہے اس وقت قرآن مجید میں سود کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ اعلان اس کے کئی برس بعد ہوا۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو بعد میں کسی وقت حرام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ پہلے سے ذہنوں کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شراب کے معاملے میں بھی پہلے صرف اتنی بات فرمائی گئی تھی کہ وہ پاکیزہ رزق نہیں ہے، نحل آیت نمبر 67۔ پھر فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، البقرہ 219۔ پھر حکم دیا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، النساء 43۔ پھر اس کی قطعی حرمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس طرح یہاں سود کے متعلق صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ یہ وہ چیز نہیں جس سے دولت کی افزائش ہوتی ہے بلکہ حقیقی افزائش زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ اب ہم حجۃ الوداع 10 ہجری کے آخری خطبے میں جو حکم میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو ختم کرنے کے بارے میں دیا، اس کے اہم نکات کو نوٹ کر کے زیر بحث لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنی زندگی کے آخری خطبہ دیا
جس میں آپ نے سود کو واضح طور پر حرام قرار دے دیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے تم پر سود لینے کو حرام کر دیا، اس لیے اب سے تمام سود کی واجب ادائیگیاں ختم کر دی گئیں، البتہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا ہے جسے تم رکھ سکتے ہو، نہ تم کسی پر زیادتی کرو گے اور نہ کسی سے زیادتی برداشت کرو گے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سود کا وجود نہیں ہوگا، اور جو سود عباس بن عبد المطلب کا تھا وہ اب ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے دوران دیا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں سود کی ممانعت کتنی اہم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کرنے کا حکم دیا تاکہ معاملی معاملات میں عدل اور انصاف قائم ہو سکے۔ سود کی ممانعت کا مقصد مسلمانوں کے معاشی نظام اور انصاف اور برابری قائم کرنا تھا۔ مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں میں سود کا رواج تھا، جہاں امیر افراد غریبوں سے قرض پر بہت زیادہ سود لیا کرتے تھے، جس سے معاشرتی ناہمواری اور غربت میں اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کر کے ایک ایسے معاشی نظام کی بنیاد رکھی جس میں انصاف، تعاون اور مساوات کی ضمانت دی جاتی تھی۔ سود کی ممانعت نہ صرف فرد کی سطح پر بلکہ پورے معاشرتی اور اقتصادی نظام میں فلاح و بہبود کے لیے تھی۔ لوگ دولت کے پیچھے حلال و حرام کا فرق بھول کر اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں اور مادی سوچ کے زیر اثر دنیاوی کامیابی کو عقل مندی سمجھ کر معاشرتی توازن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسلام انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی فلاح کو اہمیت دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2318 ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار میں سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لیے جایا کرتے تھے اور اس کا نہایت میٹھا پیتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا تم نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہو، اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند میرا یہی باغ ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا ہی نفع والا مال ہے، بہت ہی مفید ہے، اس کے بارے میں تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا، اب تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے رشتہ داروں ہی میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کا بہترین استعمال اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کی فلاح کے لیے کرنا چاہیے۔ آج بڑے عہدوں پر فائز افراد معاشی استحکام کو ملک کی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اس استحکام میں ایک طبقہ امیر ہو رہا ہے اور دوسرا پسماندگی کی شکار ہو رہا ہے۔ اس عدم توازن کی وجہ اسلامی معاشی نظام کا عدم نفاذ ہے جو سماج کو توازن اور فرق کو کم کرتا ہے۔ اسلام تمام افراد کا خیال رکھتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ہم نے اپنی امیدیں ان ظالموں سے وابستہ کر رکھی ہیں جو ہمیں سودی نظام میں جکڑ کر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ چلیں تو ملک مضبوط ہوگا، حالانکہ اللہ کے حکم کے مطابق معاشی فیصلے نہ کرنے تک ہم ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے۔ اور وہ عجم کی دولت کے باوجود ہم دنیا کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ اگر ہم اسلامی معاشی نظام کو اپنا لیں اور زکوٰۃ اور صدقات کا عمل مضبوط کریں تو غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی محبت اور مال کی لالچ نے ہمیں بے بس کر دیا ہے۔ اسلام کا نظام ہمیں قربانی اور باہمی تعاون سکھاتا ہے، مگر ہم پروٹوکول، کلچر اور ظلم کی وجہ سے اس سے منحرف ہو چکے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 271 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور قیامت کے مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ ایون آپ باوضو ہوں وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو۔ قرآن و حدیث میں جس مال کو فتنہ کہا گیا ہے، آج وہی مال باپ بیٹے رشتہ داروں کے درمیان قتل و غارت کا سبب بن رہا ہے۔ قبضہ مافیا غریبوں یتیموں کی زمینوں کو دھمکی دے کر قانون کی آڑ میں ہڑپ کر جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر کے لنگر اور یتیم خانے کھول کر لوگوں کے رزق دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ افسوس کہ یہی لوگ ان سو کالڈ نیکیوں کے بدلے عوام سے دعائیں اور اپنے فیصلے کرنے کا حق حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث میں ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے زکوٰۃ و خیرات قبول نہیں ہوتی؟ یہ ایک بڑا دھوکہ ہے جسے ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ Our last sub-topic of this video is now ذخیرہ اندوزی۔ مال کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرنے لگتا ہے، چاہے معاشرتی مالی نظام میں توازن بگڑ جائے یا کوئی بھوک سے مر جائے،
پھر بھوک کی وجہ سے پہلے کوئی جرم کر بیٹھے اور بعد میں وہ مجرمانہ عادتوں کا شکار ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4123، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگار کے سوا کوئی اور شخص ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ اسلام میں ہر جرم کی سزا زیادہ ہے جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو، جیسے فحاشی، ظلم یا لوگوں کا حق چھیننا، کیونکہ اسلام اجتماعیت پر زور دیتا ہے، پرامن معاشرت کو فروغ دیتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی بھی ایک ایسی ہی ممانعت ہے جس کی سزا اسلام میں مقرر ہے، کیونکہ اس سے معاشرتی توازن بگڑتا ہے۔ جب امیر طبقہ ضروری اشیاء کو ذخیرہ کرتا ہے اور ان کی کمی کا باعث مہنگے داموں بیچ کر منافع کماتا ہے تو عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ افسوس کہ ذخیرہ اندوزی کو صرف اشیاء خوردنوش تک محدود سمجھا جاتا ہے، حالانکہ پیپر کرنسی یا ڈالر کو ذخیرہ کرنا بھی اس ظلم کا حصہ ہے، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں کرنسی کی کمی اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جس سے غریب مزید تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرتی برائیاں جیسے خودکشی، چوری، ڈاکے اور فحاشی عام ہو جاتی ہیں۔ یہ ظلم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں تنگی میں مبتلا ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے کمزور بندوں پر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ مال و دولت کی لالچ کی خواہش اور ذخیرہ اندوزی معاشرتی انتشار کا سبب بنتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کی کوشش کرنی چاہیے جو انصاف، ایمانداری، ہمدردی پر مبنی ہو اور امن و سکون کی ہدایت پر قائم ہو۔ اس ویڈیو میں ہم نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف مشترکہ طور پر اٹھائے جانے والے اقدامات پر بات کی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ذخیرہ اندوزی معاشرتی عدم توازن پیدا کرتی ہے اور اس کا اثر نہ صرف معیشت پر پڑتا ہے بلکہ لوگوں کی روزمرہ زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی خریداری کے رویے پر غور کرنا ہوگا، غیر ضروری اشیاء کو خریدنے سے بچنا چاہیے، خاص طور پر جب قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ رمضان میں بھی ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ خریداری نہیں کریں گے بلکہ ضرورت کے مطابق خریداری کریں گے، تاکہ قیمتیں قابو میں رہیں اور ہر فرد کو ان اشیاء تک رسائی مل سکے۔ جب مارکیٹ میں ہوائیں سنیں کہ چیزیں کم ہونے والی ہیں تو ہمیں اس پر کان نہیں دھرنے چاہیے اور ایسے پروپیگنڈے کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطانی چالیں ہیں، شیطانی مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں جو صرف ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آخرکار ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم سب کو ایک جماعت کے طور پر اس مسئلے کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے معاشرتی توازن کو بحال کر سکیں اور ذخیرہ اندوزوں کے ظلم کو روک سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس بات کی آگاہی دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد اور مال کو کیوں فتنہ کہا گیا ہے، سودی نظام کیوں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور ذخیرہ اندوزی کتنی بڑی ایک لعنت ہے۔ اللہ تمام سننے والوں اور اس کو سمجھ کر آگے شیئر کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس دعوت کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک پر آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔